آپ کا خیال آتے ہی خالد کا ذہن پیچھے چلا جاتا اور خالد کو وہ منظر دکھاتا جس کے خالق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ خالد کو ابو سفیان کے یہ الفاظ یاد آ گئے، خدا کی قسم میں ایک ایسا لشکر تیار کروں گا جو محمد کو شکست دے گا اور میں اسے لڑنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ مشہور مورخ واقدی نے بتایا ہے کہ اگلے ہی روز ابو سفیان نے اپنے گھر پر سرداروں کو بلایا۔ ان میں زیادہ تعداد ان سرداروں کی تھی جو کسی نہ کسی وجہ سے جنگ بدر میں شامل نہ ہو سکے تھے، اور ان میں سے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار اس جنگ میں مارا گیا تھا۔ سب سردار بدر کے انتقام کا ارادہ لے کر اکٹھے ہوئے۔ سرداروں سے بات کرتے ہوئے اس موقع پر ابو سفیان نے کہا، کیا مجھے زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت ہے؟ میرا اپنا جوان بیٹا مارا گیا ہے، اگر میں انتقام نہیں لیتا تو مجھے جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ سب ایک ہی بار بولنے لگے اور اس بات پر سب کا اتفاق تھا کہ مسلمانوں سے بدر کی ہار کا بدلہ لیا جائے، لیکن آپ میں سے کوئی بھی اپنے گھر میں نہ بیٹھا رہے۔ خالد نے کہا، بدر میں ہماری ہار کی وجہ یہ تھی کہ سردار گھر میں بیٹھے رہے اور ان لوگوں کو لڑنے بھیج دیا جن کو قریش کی عظمت کا خیال تک نہ تھا۔ خالد نے پھر کہا، کیا میرے باپ کو بھی قریش کی عظمت کا خیال نہ تھا؟ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے برہم ہوتے ہوئے کہا، کیا صفوان بن امیہ کے باپ کو بھی قریش کی عظمت کا خیال نہ تھا؟ تم کہاں تھے الولید کے بیٹے؟ اکرمہ نے برہم لہجے میں کہا، ہم یہاں ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے۔ ابو سفیان نے بحث کو ختم کراتے ہوئے کہا اور خالد کو مخاطب کر کے کہا، خالد تمہیں ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی جس سے کوئی اپنی بے عزتی محسوس کرے۔ ہم میں سے کوئی بھی عزت والا نہیں رہا۔ خالد نے کہا، ہم سب اس وقت تک بے عزت رہیں گے جب تک ہم محمد اور اس کے چیلوں کو ختم نہیں کر دیتے۔ مجھے اپنے گھوڑے کے سموں کی قسم، میرے خون کی گرمی نے میری آنکھیں جلا دی ہیں۔ ان آنکھوں کو مسلمانوں کا خون ہی ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ اب سردار آگے ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ میں کہاں ہوں گا، مگر ہمارا جو سردار ہوگا میں اس کے حکم کا پابند رہوں گا۔ اگر میں یہ سمجھا کہ ہمارے سردار نے ایسا حکم دیا ہے جو ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے تو میں ایسا حکم نہیں مانوں گا۔ سب نے متفقہ طور پر ابو سفیان کو اپنا سردار مقرر کیا۔ اس سے ایک روز پہلے اہل مکہ کا ایک تجارتی قافلہ فلسطین سے آیا تھا۔ اس تجارتی قافلے میں مکہ خصوصاً قریش کے ہر گھر کا حصہ تھا۔ اس قافلے میں کم و بیش 1000 اونٹ اور 50,000 دینار مالیت کا مال تجارت فلسطین گیا تھا۔ اس قافلے کا سردار ابو سفیان تھا جس نے 50,000 دینار پر 50,000 دینار منافع حاصل کیا تھا۔ قافلے سے واپسی کا راستہ مدینہ کے قرب و جوار سے گزرتا تھا۔ مسلمانوں کو پتہ چل گیا، انہوں نے پورے قافلے کو گرفتار کرنے کے ارادے سے گھیرا ڈال لیا، مگر ابو سفیان نے علاقے کی اونچی نیچی جگہ کا فائدہ اٹھا کر کسی نہ کسی طرح قافلے کے ہر اونٹ اور ہر آدمی کو بحفاظت گھیرے سے نکال لیا۔ خالد جب یہ سب باتیں خیالوں میں اپنے ذہن میں سوچ رہا تھا، اس کا گھوڑا آہستہ آہستہ مدینے کی طرف بڑھ رہا تھا، مگر خالد کا ذہن پیچھے کو ہی سفر کر رہا تھا۔ خالد کو اسلام کو ختم کرنے کے لیے بنائی گئی وہ سب تدبیریں ایک ایک کر کے لفظ بلفظ یاد آ رہی تھیں۔ اگر مجھے اپنا سردار مانتے ہو تو میرے ہر فیصلے کی پابندی تم پر لازم ہوگی۔ ابو سفیان کی آواز آئی، میرا پہلا فیصلہ یہ ہے کہ میں نے جو 50,000 دینار منافع تجارت سے حاصل کیا ہے اس کو تقسیم کرنے کے بجائے مسلمانوں کے خلاف جنگ میں استعمال کیا جائے گا۔ مجھے اور میرے خاندان کو یہ فیصلہ منظور ہے۔ سب سے پہلے خالد کی آواز گونجی اور پھر ہر طرف سے منظور ہے، منظور ہے، قبول ہے کی آوازیں آئیں۔
میرا دوسرا حکم یہ ہے۔ ابو سفیان بولا، بدر کے مقتولین پر مرد تک دھاڑیں مار مار کر رو رہے ہیں، آنسو بہہ جائیں تو انتقام کا جذبہ مٹ جاتا ہے، اس لیے بدر کے مقتولین کا آج سے کوئی ماتم نہیں کرے گا۔ اور میرا تیسرا حکم یہ ہے کہ جو مسلمانوں کے پاس قیدی بن گئے ہیں ان کی رہائی کی کوئی کوشش نہ کی جائے گی۔ تم جانتے ہو کہ مسلمانوں نے قیدیوں کے درجے مقرر کر کے ان کا فدیہ 40 درہم سے 4000 درہم تک رکھا ہے۔ ہم مسلمانوں کو 1 درہم بھی ادا نہیں کریں گے، یہ رقم ہمارے ہی خلاف استعمال ہوگی۔ جب خالد کو گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے یہ لمحات یاد آئے تو اس کی مٹھیاں جیسے بند ہو گئیں، اس کے پورے جسم میں غصے کی لہر بھر گئی۔ اگرچہ وہ وقت بہت پیچھے رہ گیا تھا مگر اب بھی اس کے اندر غصہ بھر آیا تھا۔ اسے غصہ اس لیے آیا کہ جب یہ طے ہوا تھا کہ کوئی بھی شخص مدینے اپنے قیدی چھڑوانے نہیں جائے گا تو پھر چوری چھپے ایک ایک کر کے کیوں لوگ اپنے عزیز مسلمانوں سے چھڑوانے جاتے رہے۔ ابو سفیان نے اسی لیے اپنا حکم واپس لے لیا تھا۔ خالد کا اپنا ایک بھائی جو جنگی قیدی تھا، ولید، اگر اس وقت تک بہت سے قیدی قریش رہا کروا کر نہ لاتے تو خالد کبھی بھی اپنے بھائی کو رہا کروانے نہ جاتا۔ اس وقت اسے بھائیوں نے مجبور کیا تھا کہ وہ اپنے بھائی ولید کی رہائی کے لیے مدینہ جائے۔ خالد اپنا وقار کم نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے خیال آیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی قبیلے قریش سے تھے اور آپ کے زیادہ تر ساتھی بھی اہل مکہ اور قریش سے تھے۔ وہ آسمان سے تو نہیں اترے تھے، وہ اتنے جرح اور دلیر تو نہیں تھے کہ 313 ہو کر بھی 1000 پر غالب آ جائیں۔ یہ ان کو کیسی قوت مل چکی ہے کہ وہ ہمیں نیچا دکھا کر ہمارے ہی آدمیوں کی قیمتیں وصول کر رہے ہیں، ان کو ایک نظر دیکھوں گا۔ خالد نے سوچا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غور سے دیکھوں گا، اور پھر وہ اپنے بھائی ہشام کو ساتھ لے کر مدینہ چلا گیا تھا۔ اس نے اپنے ساتھ 4000 درہم باندھ لیے تھے۔ خالد جانتا تھا کہ الولید کے بیٹے کا فدیہ کم از کم 4000 درہم ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ خالد نے جب اپنے بھائی کا نام لیا تو قیدیوں کی رہائی اور فدیے کی وصولی پر مقرر ایک مسلمان نے اسے کہا، 4000 درہم ادا کرو، ہم فدیے میں کچھ رعایت چاہتے ہیں۔ خالد کے بھائی ہشام نے کہا، تم لوگ آخر ہم میں سے ہو، کچھ پرانے رشتوں کا ہی خیال کرو، ہم تم میں سے نہیں ہیں۔ مسلمانوں نے کہا، ہم اللہ کے رسول کے حکم کے پابند ہیں، کیا ہم تمہارے رسول اللہ سے بات کر سکتے ہیں؟ ہشام نے پوچھا۔ ہشام، خالد نے گرج کر کہا، میں اپنے بھائی کو اپنے وقار پر قربان کر چکا تھا مگر تم مجھے ساتھ لے آئے، یہ جتنا مانگتے ہیں انہیں دے دو، میں محمد کے سامنے جا کر رحم کی بھیک نہیں مانگوں گا۔ اس نے درہموں کی تھیلی مسلمانوں کے سامنے پھینک دی اور بولا، گن لو اور ہمارے بھائی کو ہمارے حوالے کر دو۔ رقم گنی جا چکی تو ولید کو خالد اور ہشام کے حوالے کر دیا گیا۔ تینوں بھائی اسی وقت مکہ کو روانہ ہو گئے۔ راستے میں دونوں بھائیوں نے ولید سے شکست کی وجہ پوچھی۔ دونوں بھائیوں کو یہ امید تھی کہ ولید مسلمانوں کی خوبیاں اور اپنی خامیاں بتائے گا، کیونکہ وہ جنگ و جدل کا ایک ماہر سپاہی تھا، مگر ولید نے ایسے انداز سے اور ہنس ہنس کر بتایا کہ یوں لگتا تھا جیسے اس پر کوئی پراسرار سا اثر ہو۔ ولید، کچھ تو بتا، خالد نے کہا، ہمیں اپنی شکست کا انتقام لینا ہے۔ اگلی جنگ میں قریش کے سارے سردار شامل ہو رہے ہیں، ہم ارد گرد کے قبائل کو بھی ساتھ ملا رہے ہیں جو مکہ میں جمع ہونے لگے ہیں، سارے عرب کو اکٹھا کر لو۔ خالد، ولید بولا، تم مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتے۔ میں نہیں بتا سکتا کہ محمد کے ہاتھوں میں کوئی جادو ہے یا ان کا نیا عقیدہ سچا ہے کہ میں نے ان کا قیدی ہوتے ہوئے بھی ان کو ناپسند نہیں کیا،
پھر تم اپنے قبیلے کے غدار ہو۔ ہشام بولا، غدار ہو یا تم پر ان کا جادو اثر کر گیا ہے۔ یہودی پیشوا کہتا ہے کہ محمد کوئی نبی یا رسول نہیں، نہ ہی اس کے پاس کوئی عقیدہ ہے، بلکہ اس کے ہاتھ میں جادو آ گیا ہے۔ جادو ہی تھا، ورنہ بدر میں قریش شکست کھانے والے نہیں تھے۔ خالد بولا، ولید تو جیسے ان کی باتیں سن ہی نہ رہا ہو۔ اس کے ہونٹوں پر تبسم تھا اور وہ پیچھے کو مڑ مڑ کر مدینے کو دیکھتا تھا۔ مدینہ سے کچھ دور ذوالحلیفہ نام کی ایک جگہ ہوا کرتی تھی۔ تینوں بھائیوں نے وہاں پہنچ کر رات قیام کرنے کا فیصلہ کیا۔ صبح آنکھ کھلی تو ولید غائب تھا، اس کا گھوڑا بھی وہاں نہ تھا۔ خالد اور ہشام سوچ سوچ کر اس نتیجے پر پہنچے کہ ولید واپس مدینہ چلا گیا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس پر کوئی اثر تھا۔ دونوں بھائی مکہ آ گئے۔ چند دنوں بعد ان کو مکہ میں ولید کا زبانی پیغام ملا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا نبی مان لیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا ہے۔ مورخین کا کہنا ہے کہ ولید بن الولید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی لوگوں میں رہے اور اسلام میں بھی اور کفار کے ساتھ معرکہ آرائی میں بھی بہت نام پیدا کیا۔ یہ پتہ چلا تو خالد کو بہت غصہ آیا کہ ایک تو بھائی ہاتھ سے گیا اور دوسرا 4000 درہم بھی ہاتھ سے گئے۔ مسلمانوں نے ولید کے بدلے لی گئی رقم واپس نہ کی، کیونکہ ولید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتایا تھا کہ قریش مکہ میں مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ خالد مدینہ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اسے افق پر ایک کوہان اوپر اٹھتی نظر آئی۔ یہ احد کی پہاڑی تھی جو مدینہ سے 4 میل شمال کی جانب تھی۔ خالد اس وقت ریت کی ایک لمبی اور بڑی ٹیکری پر چلا جا رہا تھا۔ احد احد! خالد کے منہ سے ایک سرگوشی سی نکلی اور اسے اپنی للکار سنائی دینے لگی، میں ابو سلیمان ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اسے ایک خون ریز جنگ کا منظر یاد آ گیا۔ زخمیوں کا شور و غل اور سینکڑوں گھوڑوں کے ٹاپ اور تلواروں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ یہ جنگ لڑنے کے لیے خالد بہت بے تاب تھا اور اس نے یہ جنگ لڑی تھی۔ خالد کا ذہن ایک بار پھر پیچھے کو ہٹنے لگا۔ یہ مارچ 625 عیسوی کی بات تھی۔ شوال 3 ہجری کو قریش نے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے ایک لشکر بھیجا تھا۔ اس لشکر کی کل تعداد 3000 تھی۔ اس میں 700 افراد زرہ بند تھے۔ گھڑ سواروں کی تعداد 200 تھی، جبکہ رسد اور سامان جنگ 3000 اونٹوں پر لدا ہوا تھا۔ خالد اس لشکر کو دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا، کیونکہ انتقام کی آگ بجھانے کا وقت آ گیا تھا۔ اس لشکر کا سالار اعلیٰ ابو سفیان تھا اور خالد اس لشکر کے ایک حصے کا کمانڈر تھا۔ اس وقت خالد کو افریقہ کا ایک حبشی یاد آیا جس کا نام وحشی بن حرب تھا۔ یہ بہت ہی ماہر برچھی باز تھا۔ یہ قریش کے سردار جبیر بن مطعم کا غلام تھا۔ وحشی دراز قد، سیاہ روپ اور طاقتور جسم کا مالک تھا۔ جبیر نے وحشی کو کہا کہ بن حرب میرے چچا کو بدر کی لڑائی میں محمد کے چچا حمزہ نے قتل کیا تھا۔ مجھے اپنے چچا کا بدلہ لینا ہے، شاید مجھے موقع نہ ملے۔ اگر تم حمزہ کو قتل کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اسی طرح ابو سفیان کی بیوی ہند نے بھی اپنے سارے گہنے دینے کا وعدہ کرتے ہوئے وحشی بن حرب سے یہ کہا کہ اگر تم حمزہ کو قتل کر دو تو میں یہ سارے گہنے تمہیں دے دوں گی۔ حمزہ میری ہی برچھی سے قتل ہوگا، وحشی نے اس وقت کہا تھا۔ خالد کو اپنے لشکر کا کوچ یاد تھا۔ اسی راستے سے لشکر احد کو گیا تھا۔ خالد نے ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر لشکر کو دیکھا تھا اور اس کا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا تھا۔